بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ ایک یہودی شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کرتا تھا، آپ اس سے بے خوف رہتے۔ اس شخص نے آپ پر جادو کی گرہیں لگا کر ایک انصاری کے کنویں میں رکھ دیں۔ آپ اس جادو کی وجہ سے کچھ دن بیمار رہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ہے 6 ماہ 2 فرشتے آپ کی عیادت کرنے آئے، ایک آپ کے سرہانے بیٹھ گیا اور دوسرا آپ کے پاؤں کے پاس۔ ایک نے کہا، کیا تمہیں معلوم ہے کہ آپ کو کیا تکلیف ہے؟ دوسرے نے کہا، فلاں یہودی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کرتا تھا، اس نے آپ پر جادو کر دیا ہے اور فلاں انصاری کے کنویں میں پھینک دیا ہے۔ اگر آپ وہاں کسی آدمی کو بھیجیں اور وہ اس گرہ کو اس میں سے نکال لے تو وہ دیکھے گا کہ کنویں کا پانی زرد ہو چکا ہے۔ پھر جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس معوذ 3 لے کر آئے اور کہنے لگے، فلاں یہودی نے آپ پر جادو کر دیا ہے اور وہ جادو فلاں شخص کے کنویں میں ہے۔ آپ نے ایک آدمی کو بھیجا اور ایک روایت میں ہے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا، انہوں نے دیکھا کہ پانی زرد ہو چکا ہے، انہوں نے وہ گرہیں اٹھائیں اور آپ کے پاس لے آئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ سے کہا کہ آپ آیت پڑھتے جائیں اور گرہ کھولتے جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گرہ کھولی اور قرآن پڑھنا شروع کر دیا اور گرہ کھولتے رہے۔ آپ جب بھی کوئی گرہ کھولتے تو آپ تخفیف محسوس کرتے، پھر آپ تندرست ہو گئے۔ اور دوسری روایت میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کھڑے ہو گئے جس طرح رسیوں سے کھولے گئے ہوں۔ اس کے بعد بھی وہ شخص آپ کے پاس آیا کرتا تھا، لیکن آپ نے اس سے کوئی بات نہیں کی، نہ ہی اسے کبھی سزا دی، حتیٰ کہ وہ فوت ہو گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقیناً مساجد کے کچھ کھونٹے یعنی مستقل لوگ ہوتے ہیں، فرشتے ان کے ہم مجلس ہیں، اگر وہ غیر حاضر ہوں تو انہیں تلاش کرتے ہیں، اور اگر وہ بیمار ہو جائیں تو ان کی عیادت کرتے ہیں، اگر وہ کسی مشکل میں ہوں تو ان کی مدد کرتے ہیں۔ اور فرمایا، مسجد میں بیٹھنے والا ان 3 خوبیوں میں سے کسی ایک پر ہوتا ہے، ایسا بھائی جس سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، یا وہ کوئی حکمت و دانائی کی بات کرتا ہے، اور یا اللہ کی رحمت کا منتظر رہتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب مسلمان بندہ بیمار ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے عمل کے لیے فرشتہ سے کہتا ہے، جب تک میں اسے تندرست نہ کر دوں اس کے لیے صحت مندی کی حالت میں اس کے افضل عمل کے مطابق عمل لکھتے جاؤ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار ہوتے تو جبرائیل علیہ السلام آپ کو ان الفاظ سے دم کرتے، اللہ کے نام کے ساتھ جو آپ کو ہر بیماری سے شفا دے، ہر حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرے، اور ہر نظر لگانے والے کے شر سے۔ عقبہ بن عامر جہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً مروی ہے کہ دین کا جو بھی عمل ہوگا اس پر خاتمہ ہوگا۔ جب مومن بیمار ہوتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں، اے ہمارے رب، تیرا فلاں بندہ تو نے اسے روک لیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اس کے عمل پر اس کا خاتمہ کرو جب تک یہ تندرست نہ ہو جائے یا مر نہ جائے۔